جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد عالم ارواح کے اندر تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ یہ آدم ہے، یہ انسان ہے، یہ میرا نائب ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، تعظیم کے طور پر اس آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، کیونکہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ شیطان ایک جن تھا، وہ جن جس کو اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے بنایا۔ یہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنایا، اس زمین اور آسمان کو اللہ پاک نے انسانوں سے پہلے بنایا۔ کئی ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کئی ہزار سال پہلے اللہ پاک نے زمین کو بنایا، کئی ہزار سال پہلے اللہ پاک نے آسمانوں کو بنایا، کئی ہزار سال کے بعد اللہ پاک نے انسان کو بنایا۔ کئی ہزار سال پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تو فیصلہ فرمایا کہ میں جنات کو پیدا کرتا ہوں۔ ان جنات میں سب سے بڑا جن جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ دنیا کے اندر رہتا تھا، اور جنات بھی دنیا کے اندر رہتے تھے۔ وہ ابلیس، وہ شیطان ابھی انسان نہیں ہے، صرف جنات ہیں، اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ وہ جن، وہ ابلیس، وہ شیطان دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، دنیا کے اندر اس کا نام عابد تھا، دنیا کے اندر اس کا نام عابد تھا۔ عابد عبادت کرنے والا، عابد عبادت کرنے والا جن کہاں پر تھا؟ دنیا کے اندر تھا، زمین کے اوپر تھا، ایسی عبادت کرتا تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کئی مرتبہ اوپر آسمانوں سے فرشتے دیکھتے، ان کے دل میں یہ گمان آتا کہ ایسا تو نہیں کہ کوئی فرشتہ زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا ہو اور وہ ہو فرشتہ لیکن زمین کے اوپر وہ عبادت کرتا ہو۔ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک گزارش کی، اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست کی، یا اللہ یہ دنیا کے اندر ایک جن ایسا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، ہر وقت آپ کی عبادت کرتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس جن کو زمین سے اٹھا کر ہم آسمانوں پر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال فرشتوں کی یہ درخواست اللہ پاک نے قبول کی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس جن کو دنیا سے اٹھا کر آسمانوں پر لے آؤ۔ اس جن کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر لے گئے۔ اب وہ جن جو کہ عابد تھا، وہ جن جو کہ آگے چل کر شیطان بنا، وہ جن جو کہ آگے چل کر ابلیس بنا، اب آسمانوں پر ان فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، آسمانوں پر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی دوران اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمانے کا حکم دیا، اسی دوران اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے مٹی کو لی، مٹی کو اٹھا کر گاڑا بنایا، اس کی شکل بنائی، اس کے بعد اپنے حکم سے اس کے اندر روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح پھونکی وہ آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انسان کی شکل سامنے آ گئی۔ اللہ پاک نے ان تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا، یہ ہے انسان، یہ ہے اشرف المخلوقات، یہ ہے جنوں سے افضل، یہ ہے فرشتوں سے افضل، یہ ہے تمام مخلوقات سے افضل، یہ ہے میرا نائب،
یہ ہے میرا خلیفہ، یہ ہے میرا چاہنے والا، تمام جنوں کو، تمام فرشتوں کو، ساری کائنات کو اللہ پاک نے اپنے امر کن سے پیدا فرمایا۔ واحد انسان ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اور فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتوں اب چلو اس آدم کو سجدہ کرو، چلو اس آدم کی عزت کرو، چلو اس آدم کو سلام کرو، چلو اس آدم کی بات مانو۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ ایک ایسے انسان کو پیدا فرما رہے ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑا کرے گا، جو دنیا میں جانے کے بعد آپس میں خون خرابہ کرے گا۔ اے اللہ ہم عبادت کے لیے ہر وقت موجود ہیں، آپ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ تو دنیا میں جھگڑا بھی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا علم عطا فرمایا، ایسا علم عطا فرمایا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا، یہ وہی علم تو ہے کہ زمین پہ ہوتے ہوئے انسان آسمانوں پر سفر کر رہا ہے، انسان جہازوں پر سفر کر رہا ہے، یہ وہی علم تو ہے انسان دنیا کے اندر سمندر کے اوپر سفر کر رہا ہے، یہ وہی علم تو ہے انسان دنیا میں رہ کر وہ آسمانوں کی باتیں دریافت کر رہا ہے، وہ زمین کے اندر کی باتیں دریافت کر رہا ہے، یہ وہی علم تو ہے کہ جس نے بتایا اللہ ہے، یہ وہی علم تو ہے جس نے بتایا اس زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ وہی علم تو ہے جس نے بتایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ وہی علم تو ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنا دیا۔ تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً سجدہ کیا، سوائے اس جن کے، سوائے اس جن کے، اس ابلیس کے، اس شیطان کے، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھا۔ فرشتوں کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ فوراً پورا کرتے ہیں، سوائے انسان کے، سوائے جن کے، سوائے انسان کے، سوائے جن کے۔ ان دونوں کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، یہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، یہ اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ تو وہ جن، وہ شیطان جس کو اللہ پاک نے عقل دی تھی، وہ اپنی عقل سے سوچنے لگ گیا، اپنی عقل سے سوچنے لگ گیا کہ میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو جن ہوں اور مجھے تو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے، یہ آدم، یہ انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی تو پاؤں کے نیچے آتی ہے، آگ تو اوپر اٹھتی ہے، میں تو اس انسان سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں۔ اس عقل سے اس نے کام لیا، سوچنے سمجھنے سے اس نے کام لیا، اسی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابلیس، اے شیطان، ہمارا حکم تھا، اس کو ماننا تمہارا فرض تھا، اب تمہارے سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، تمہارے سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے۔ وہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اس کی باتیں سمجھ میں آئے تب بھی ماننا ہے، باتیں سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننا ہے، اسی کو بولتے ہیں اللہ کی فرما برداری کرنا۔ تو اس شیطان نے، اس ابلیس نے وہاں اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔